شیلا صاحبہ پہلے اس کے اوپر آپ بات کر لیں کہ یہ تقریر کی حد تک، وہ کہتے ہیں صدر مملکت کو اس سے بھی زیادہ سخت اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا چاہیے، صرف تقریر کی حد تک نہ ہو. کل عمر ایوب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی پرسنٹیج مانگ رہے ہیں، تو بجٹ میں فنڈز کے اوپر آپ کا اتفاق. عمر ایوب اب میں کیونکہ وہ پرسنل ہو گئے تو اب میں بھی پرسنل ہوں گی. عمر ایوب پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر کے پوتے ہیں، اور ڈکٹیٹر کی کانسٹیٹوئنسی عوام نہیں ہوتی. پانی صرف زرداری صاحب کی زمینوں کو نہیں چاہیے، پانی سندھ کی زمینوں کو اور سندھ کے عوام کو چاہیے. تو ہماری کانسٹیٹوئنسی عوام ہے. آپ کے اندر سے صدا آ رہی ہے کہ آپ کی سیٹیں بھی فارم 47 کی ہیں، ہمارے ہاں کی نہیں ہیں. چلیے اب ٹھیک ہے، تو پہلے میں ان کو یہ بتا دوں، اور وہ زیادہ اسمبلی کو خراب بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اسمبلی پسند ہے. پھر وہ اگر ماضی میں جا کے نیائی صاحب نے جواب دینا شروع کر دیا، نہیں تو ماضی میں وہ گئے نا، ماضی میں وہ گئے ہیں نا، تو میں بھی کہوں گی ماضی میں وہ گئے ہیں تو میں بھی کہوں گی، تو میں بھی کہوں گی 10% تو ماضی کی، ٹھیک ہے نا، میں بھی کہوں گی. اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے. اور یہ ایک اسٹڈی اگر وہ کر لیں تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ساؤتھ پنجاب ویسے ہی پانی نہیں ہے. سینٹرل پنجاب میں آپ نے سارا کانکریٹ کر دیا، اب وہاں کا چھوٹا کاشتکار کو بھی پانی نہیں ملے گا. آپ کے یہاں کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، پنجاب حکومت نوٹس ہی نہیں لے رہی، سوسائٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں زیر زمین بھی جو ہے نا کھارا پانی ہے. تو یہ تو چلے اب وہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے اس وقت بھی جو ہے کہا کہ آپ نے سندھ کو پی ایس ڈی پی کے وقت آپ نے جو ہے اعتماد میں نہیں لیا. پچھلے تو قائل کر لے گی حکومت، اگلا بجٹ آنے والا ہے اس کے لیے آپ اور یہ خاموشی دیکھیں اصولاً تو یہ منصوبہ جو ہے نا یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ مطمئن نہ ہوں. لیکن وہ بیچارے تو کیا مطمئن ہوں گے، تو اب اس کا افتتاح کر دیا. تو سیدھی بات جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور اس کو دیکھ لیں آپ، پنجاب کے بھی ایگریکلچر کے منسٹر کو بٹھا لیں اور تمام صوبوں کے بٹھا لیں. اگر ہماری بات غلط ہے تو بتا دیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اب آپ بات کر رہی ہیں تو اصول کے بنیاد کے اوپر آپ لوگ کبھی کو بات کرتے ہیں، وہ ایک ہیڈ لائن بنتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے. میری اگر آپ مجھے سوال کی جاتے ہیں بلاول صاحب نے، میں اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے، بلاول صاحب نے ایسے بات کی کہ جیسے لگا کہ اب ایک کیمپین سٹارٹ کرے گی پیپلز پارٹی ملک کے اندر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، نوجوانوں کو مخاطب کر رہے تھے. اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی. اب پارلیمانی سال مکمل ہوا، آپ کے چیئرمین سینٹ جو بھی نیائی صاحب جس طرف بات لے کر جا رہے ہیں، ان کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ایک واضح پوزیشن اس تمام نظام کے اندر پیپلز پارٹی اپنی کلیئر کرے گی. آپ بطور آپ سابق ایک ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پارلیمانی سال میں مطمئن ہیں آپ جو کارکردگی؟ دیکھیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی جب آپ اپنی کوئی پرفارمنس کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. سیدھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے سب سے پہلے اسمبلی میں میٹر اٹھایا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہ یہ بلاتے تھے نہ وہ بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے، ایک سیاسی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جہاں پر آپ بات رکھتے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو سی ایم بات کرے اسے پبلک نہ کرے. لیکن اس نہج پہ پہنچا دیا دونوں کی حکومتوں نے کہ سی ایم کو جب ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا پڑا کہ جی میں نے یہ خط لکھا ہے اور خط دکھایا اور کہا میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ خلاف ہے، لیکن میں احتجاج اس میں کر رہا ہوں. چیئرمین سینٹ کے طرف سے جاری چیئرمین سینٹ نے تو خود جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے ناراضگی کی، وہ نہیں آئے. اس کے بعد جو ہے لایا گیا جب دوسرے چودھری عبدالرشید نام ہے نا، کیا نام، اعجاز چودھری کو جب نہیں لایا گیا تو اس پر بھی انہوں نے اس پہ بات کی. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ ان پہ سنگین نوعیت کے مقدمے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر انہوں نے پہلے تو بائیکاٹ پہ گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ بائیکاٹ پہ چلا جائے، خود پی ٹی آئی نے اسے اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پریولیج کمیٹی کو دیا ہے کہ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. جب عمران صاحب کا خود پی ٹی آئی چیئرمین کا خود اسٹیٹمنٹ موجود تھا کہ پروڈکشن آرڈر کیا ہے، اس پہ کیوں بلایا جاتا ہے، ہم اس وقت بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ روایات نہ ڈالیں. اب ان کے سامنے نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی اور نون لیگ، موسٹلی لوگ نون لیگ کے پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے ادھر ہیں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ایک سے مزاج کے لوگ ہیں. ہم کیا کریں، یاد ماضی ہے. اب میں کیا پوچھوں گی نیائی صاحب سے، ماضی جو کچھ ہوتا رہا اور خان صاحب کہتے رہے، لیکن اب یکسر حالات ان کے لیے مختلف ہیں. نیائی صاحب آپ لوگ چیئرمین سینٹ کا جو اس معاملے کے اوپر انہوں نے جو ایکشن لیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں ایک بہتر کردار ادا کیا ہے بطور چیئرمین سینٹ؟ دیکھیں انہوں نے سٹارٹ میں ایک فیئر سٹانس لیا
طلبی کرائی, مگر پھر اپنا آرڈر خود ہی انفورس کرانا چاہیے تھا, اس کو پریویلیج کمیٹی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. دیکھیں پریویلیج کمیٹی ہمارے لیے ہے کہ ہمارا کوئی پریویلیج استحقاق بریچ ہوا ہے, ہم اس میں جاتے ہیں کہ جی اس میں فلاں افسر کو بلائیں کریں. چیئرمین سینیٹ تو ڈائریکٹ خود بلا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیتے, پنجاب میں سے کسی کو بلا لیتے, فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ بہانہ بنایا جاتا ہے نا کہ یا سیکیورٹی رسک ہے یا سنگین الزامات ہے. بھائی سیکیورٹی رسک ہے تو کیا پنجاب میں مریم نواز کے جلسے نہیں ہو رہے؟ اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر اس قسم کی نوعیت جو بھی ان پہ مقدمہ ہے بلانا چاہیے, میں جو بھی ان پہ مقدمہ ہے, لیکن اس چیئرمین سینٹ یا اسپیکر کے کہنے پہ ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے, میں اس کو مانتی ہوں. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چیئرمین سینٹ کو جو ہے کوئی بریفنگ دی گئی ہے تو انہوں نے کہا اپنی آواز میں زیادہ لوگوں کو بلا کے میں لا لوں, میں پریویلیج کمیٹی کو دے دوں. لیکن بات وہی ہے کہ انسان کو ہر دور میں جب اختیارات پاس ہوں سوچ سمجھ کے چلیے اب نہیں جیسے لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں, ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھے. اور اسی طرح پارلیمانی کارکردگی کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا اور شہباز شریف صاحب کا کوئی ایک ہی جیسا ریکارڈ ہے جو اٹینڈنس رہی ان کی بطور پرائم منسٹر. بلکہ آپ اس پہ پروگرام کر لیں کہ کتنی دفعہ ہاؤس کو ایڈریس کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے شاید 2 یا 3 دفعہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن حاضری جتنی ہے پریزیڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق اوور آل خان صاحب کی 0.1% میرے خیال سے اس میں. اوور آل دیکھیں, اوور آل ہم جن ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا کہ جی پرفارمنس ایویلیویشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اتنا مشکل ادوار سے ہم گزر رہے ہیں, ٹیررزم ہے, دوسرے معاملات ہے, پیکا آیا, کیا کسی چیز پہ ایوان کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے؟ نہیں لیا. ایوان تو خالی سلیکٹیو لاز کی پاس کرنے کی ایک مشین بن گیا ہے نا کہ جی ضرورت کے مطابق ٹیلر میڈ لاز جس دن چاہیے ہوتے ہیں ایوان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, وہ 40-45 قوانین ایک سال میں پاس کر کے دے دیتے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں وہ سارے قوانین کے دیکھیں کہ پبلک پہ کیا امپیکٹ ہے. پبلک کو تو خالی وہ دبانے کے لیے پاس کیے گئے ہیں, کیا پبلک کی فیور میں کوئی قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. آج ہم جس سٹیج پہ بیٹھے ہیں, دیکھیں ہر کرائسس میں اپرچونٹی نکلتی ہے. آج اگر امریکہ نے تھوڑا سا ہل جل کی, میکسیکو پہ پابندی لگی ہے, ٹیکسٹائل ادھر کی رک جائے گی, تو کیا ہم اس اپرچونٹی کو نہیں کیپٹلائز کر سکتے؟ آج ہماری کاٹن ملوں میں خراب ہو رہی ہے, بک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ آپ نے جی ایس ٹی امپوز کیا ہوا ہے. 18% آپ نے جو ملک میں کاٹن ہے اس پہ آپ نے بطور اپوزیشن پارلیمان کے اندر آپ کر رہے ہیں وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل امپورٹ, مگر نہیں اس وقت انرجی کاسٹ کا فرق تھا نا, گزارا چل جاتا تھا. اب مسئلہ کیا ہے, شہلا صاحب ایک اچھی یادداشت لے کر اس پروگرام میں آئیں گے. آپ یہ بھی بات ہے آج اس کو وڈرا کر لیں, آپ بلینز آف ڈالر کا ریونیو خالی اس 6 مہینے میں کما سکتے ہیں. آپ لوگ جو باتیں اپوزیشن کی بطور اپوزیشن جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں پارلیمان کے اندر بھی تو آپ لوگوں کی طرف سے ریز کی جائیں. اب آپ میرے لیے ڈی کوٹ کریں گے. ہمارے ہی طرف سے یہ بات ریز کی گئی ہے, ہمارے ہی ممبر نے اس پہ کوشچن ریز کیا ہے کہ جو ملک میں کاٹن پروڈیوس ہو رہی ہے اس پہ جی ایس ٹی 18% ہے, اور آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح ہمارے ہی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو ملک میں اس وقت سندھ میں جو گیس پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا جو بھی یونٹ ہے, جو بھی میجرمنٹ ہے اتنی ہے, اور اس کی لائنیں بھی بچھی ہوئی, پھر آپ دوسرے ممالک سے کیوں لے رہے ہیں؟ چلیں اب میں ان کو بھی سمجھا رہے تھے, ان کو بھی سمجھا رہے. چلے اب میں ان کو تو آپ سمجھا ہی پہلے ہم نواز شریف صاحب کو یہ بھی سمجھا رہے تھے بی بی کے زمانے سے کہ جی جو کالا سونا تھر میں ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں. وہ سمجھے نہیں, ہم نے اکیلے نے پروڈیوس کیا اور فیصلہ آباد کو 660 میگا واٹ دیا, کبھی نہیں دیا.